الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد وبسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم یمی احباب، ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں مدینہ شریف کے فضائل کے عنوان پر گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ آج بھی اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ مکہ شریف چھوڑ کر جب مدینہ شریف پہنچے تو مکہ کی جدائی کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہو گیا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہو گیا، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے دربار میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے غلام مکہ کی جدائی میں بخار کے اندر تڑپ رہے ہیں۔ اس موقع پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے جدائی کے بعد مدینہ میں جو قیام ہوا تھا، مدینہ میں دل لگانے کے لیے اللہ کے دربار کے اندر ایک دعا مانگی، اور پھر اس دعا پر صحابہ کا عقیدہ کتنا محکم ہو گیا، یقین کتنا پختہ ہو گیا، ہم اسے سماعت کریں گے۔ دعا کے لفظ کیا تھے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دربار میں یوں دعا مانگی، اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ او اشد۔ اے اللہ، میرے غلام مکہ کی محبت کے اندر بخار میں تڑپ رہے ہیں، اللہم حبب الینا المدینۃ، اے اللہ انہیں مدینے کی محبت عطا فرما، اور کس طرح کی؟ کحبنا مکہ تھا، جیسے تو نے انہیں مکہ کی محبت عطا فرمائی تھی۔ اور پھر ساتھ جو اگلے لفظ ہیں او اشد، یا مکہ سے بھی زیادہ محبت عطا فرما، یعنی اب مدینہ شریف کے اندر قیام ہے اور پھر قیامت تک اس شہر کا نام لیا جائے گا۔ یہ نہ ہو میرے آنے والے جو غلام ہیں، پیار کرنے والے اور محبت کرنے والے، ان کا دل اسی جگہ پر لٹکا رہے۔ وہ برکتوں والی جگہ ہے، رحمتوں والی جگہ ہے، ایک بہت بڑا روحانی مرکز ہے، وہ بھی قابل احترام جگہ ہے، لیکن جس جگہ پر اب میں ان کے ڈیرے لگوانے لگا ہوں، اس جگہ کا پیار ان کے دل میں ڈال دے، اس جگہ کی محبت ان کے دل میں ڈال دے، اور ایسے ڈال جیسے تو نے مکہ کا پیار ان کے دلوں میں ڈالا تھا۔ اب ظاہر بات ہے دعا مانگنے والا کوئی عام بندہ نہیں تھا، دعا مانگنے والا وہ تھا جس کے لبوں پر دعا کھیل جائے تو اللہ قبولیت کا سر عطا فرما دیتا تھا، یعنی لفظ نکلنے کی دیر ہوتی تھی، ادھر قبولیت کا جامہ پہن کے لفظ واپس آ جاتے تھے۔ یہ بنیادی محرکات تھے۔ اب صحابہ نے جس وقت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں سے اس دعا کو سنا تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ کیا بن گیا؟ آپ ہر نماز کے بعد جہاں جنت کی دعا مانگتے، جہاں دوزخ سے پناہ کی دعا مانگتے، جہاں دنیا اور آخرت کی خیر کی دعائیں مانگتے، بہت ساری دعائیں آپ کا عنوان ہوتی تھی، لیکن جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو اسپیشل مانگا کرتے تھے۔ آئیے دعا کے لفظ ہم سماعت کرتے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں یوں ہاتھ اٹھاتے اور دعا کرتے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ
مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما. لیکن کہاں شہادت کی موت؟ کہاں؟ میدان بدر میں، احد میں، کس میدان کے اندر، کس جگہ پر؟ الفاظ سنیے دعا کے. پہلے کہتے ہیں اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ اپنی راہ کے اندر شہادت کی موت عطا فرما. اور اگلے لفظ کیا ہیں؟ وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ شہادت کی موت دینا پر شہادت کی موت رسول کے شہر مدینے میں عطا فرمانا. اب یہ آپ کی دعا بطور وظیفہ ہر نماز کے بعد مانگنا، یہ اس دعا کا عکس جمیل تھا، یہ اس دعا کا پرتاؤ تھا جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ انہیں مکہ کی جیسی محبت تھی اس جیسی مدینہ کی عطا کر، بلکہ اس سے زیادہ مدینہ کی محبت دے، اشد محبت دے. یہ اس محبت کا نتیجہ تھا. صحابہ پھر اپنی دعاؤں میں مدینے میں موت مانگا کرتے تھے. اے اللہ جب آخری لمحے آ جائے تو ہم کہیں مدینے سے باہر نہ ہوں، مدینے کی گلیوں کے اندر ہمیں موت عطا فرمانا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے اعلیٰ درجے کے غلام تھے، یہ وہ غلام ہے جس کی منشا اور مرضی پر 17 قرآن کی آیتیں اتری ہیں. ادھر حضرت عمر کے دل میں سوچ پیدا ہوتی یہ کام ایسے ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی محبوب کے سینے پہ قرآن نازل فرما دیتا تھا. تو پھر اللہ نے ان کی دعا کو بھی قبولیت کا سہرا عطا فرمایا. انہیں موت بھی شہادت کی ملی اور موت بھی اللہ نے مدینے میں عطا فرمائی. اور پھر اس سے بڑی جو شان اور عظمت ہے، صرف مدینے میں موت نہ عطا فرمائی بلکہ انہیں ہمیشہ کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے میں جگہ بھی عطا فرما دی. یہ اس دعا کا اثر تھا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچنا چاہیں گے، اس بات پہ رکنا چاہیں گے، بنیادی محرک کیا ہے، بنیادی وجہ کیا ہے؟ مکہ تو اس لیے افضل ہے کہ وہاں کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، ازل ہی سے عظمتوں والی جگہ ہے، بڑے بڑے جلیل القدر لوگوں کے وہاں قدم لگے ہوئے ہیں، اس لیے مکہ افضل ہے. مقام ابراہیم ادھر ہے، حجر اسود ادھر ہے، طواف کرنے کی جگہ ادھر ہے، صفا مروہ کی سعی ادھر ہے، عرفات کے مزے ادھر ہے، مزدلفہ کی راتیں ادھر ہے، مینا کی وادی ادھر ہے. یعنی جس مقدس جگہ کا نام لو وہ مکہ کے اندر آپ کو منتظر نظر آئے گی. میں نے پہلے کہا جب کسی ایک چیز کی عظمت بیان کی جاتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرے کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. میں جو مدینے کا عنوان لیے بیٹھا ہوں، مدینے کا عنوان میں نے بعد میں چھیڑا، مکے کی بات میں نے آپ کے سامنے پہلے کی ہے. کئی نشستوں پر محیط ہم نے جب حج کا عنوان سماعت کیا تو مکے کی بہت ساری فضیلتیں جو حدیث پاک کے اندر بیان ہوئی ہم نے انہیں فردن سماعت کیا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کا ذہن یہاں روکنا چاہوں گا. یہاں کیا وجہ ہے؟ وہاں تو کعبہ شریف ہے، مکہ کے اندر مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، مطاف یعنی طواف کرنے کی جگہ ہے. تو مدینہ میں کیا ہے؟ وہ کون سی بنیادی چیز تھی جس نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو اس شہر کے ساتھ جوڑ دیا؟ بزم کسی جگہ بھی سجی ہو، ذکر مدینے کے آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بزم میں خوشبو عطا فرما دیتا ہے. یعنی آج اس خوشبو کو محسوس کیا جا سکتا ہے. آئیے میں اس بنیادی محرک کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. آج میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید دعا مانگی اور دعا کے ذرا لفظ سماعت کیجئے گا. اس حدیث کو آپ پڑھنا چاہیں بخاری کے اندر پڑھ سکتے ہیں، سیاہ ستہ کی بہت ساری جگہوں پر اس حدیث پاک کا متن موجود ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آج انداز ذرا جدا تھا. انداز سنیے. اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم انا ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک. اے اللہ ابراہیم تیرے بندے تھے، تیرے خلیل تھے اور تیرے نبی تھے. ابراہیم کا نام لیا تو 7 صفتیں جوڑی. وہ بہت اعلیٰ قسم کے بندے تھے، عبادت گزار تھے اور خلعت کا تاج انہوں نے پہنا تھا، یعنی خلیل ہونے کا شرف انہیں حاصل تھا. وہ نبیوں کا، اور وہ تیرے نبی تھے. یہ دعا مانگنے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دربار میں یوں عرض کرتے ہیں، انہ دعاک لمکہ تھا. وہ تیرے بندے بھی تھے، خلیل بھی تھے اور نبی بھی تھے. انہوں نے مکہ شریف کے لیے دعا مانگی تھی. قرآن پاک کے اندر ذکر ہے مکہ شریف میں کعبہ بنا کر کے حضرت ابراہیم فارغ ہوئے. ایک دعا تو آپ نے یہ مانگی تھی، اے اللہ کعبہ بنا دیا ہے، اب آباد کرنے والا محمد بھی بھجوا دے.
یعنی ایک آپ کی دعا یہ تھی، اور دوسری آپ کی دعا کا حصہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، آپ نے اس شہر کے پھلوں میں برکت کے لیے دعا مانگی، اے اللہ یہ شہر ہے یہاں برکت دے دے، پھلوں کے اندر، ہر چیز کے اندر۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سرکار علیہ السلام دعا میں حوالہ دے رہے ہیں۔ اے اللہ وہ تیرے بندے تھے، نبی تھے، خلیل تھے، انہوں نے مکہ کے لیے دعا مانگی تھی۔ اب محبوب علیہ السلام کی عرض کرتے ہیں اللہ کے دربار میں، کہتے ہیں وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، میں بھی تو تیرا نبی ہوں۔ اور یہاں مقام عاجزی دیکھیے، جب حضرت ابراہیم کی بات کی تو ساتھ خلیل کا لفظ جوڑا، وہ تیرے خلیل تھے، اور خلیل اور محبوب میں بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن جب محبوب نے اپنی بات کی تو بطور عاجزی ساتھ یہ نہ کہا میں تیرا محبوب ہوں، حالانکہ محبوب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بار بار اس بات کا اعلان ہوا، بطور عاجزی یہ لفظ نہ بولا، بلکہ لفظ کیا بولے وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، میں بھی تو تیرا نبی ہوں۔ اب کیا ابراہیم نے بھی دعا مانگی تھی مکہ کے لیے، میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، انا ادعوک للمدینہ، انہوں نے مکہ کے لیے مانگی تھی، اے اللہ میں مدینہ کے لیے مانگ رہا ہوں، وہ تیرے مقبول بندے تھے، میں تیرا بندہ ہوں، نبی ہوں، انہوں نے دعا مکہ کے لیے مانگی، میں دعا مدینہ کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اب لفظ سنیے گا کیا کہتے ہیں، بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةِ، جتنی ابراہیم نے مکہ کے لیے مانگی تھی، اے اللہ میں اتنی مدینہ کے لیے مانگ رہا ہوں۔ مکہ اور مدینہ، تھوڑی دیر کے لیے دونوں جگہوں کی ویلیو دیکھیے گا، خود دعا کے اندر بخاری شریف کے لفظ ہیں، اور بہت ساری احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک سند کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے۔ محبوب علیہ السلام کہتے ہیں انہوں نے دعا مانگی تھی مکہ کے لیے، میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں مدینے کے لیے مانگ رہا ہوں، اور کہتے ہیں بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِمَكَّةِ، اور اتنی مانگ رہا ہوں جتنی ابراہیم نے مکہ کے لیے مانگی تھی۔ حدیث ختم نہیں ہوئی، حدیث کے اصلی جو لفظ جہاں پہ میں روکنا چاہتا تھا وہ یہ ہے، میرے محبوب کہتے ہیں اتنی تو میں نے مانگ لی، یعنی جتنی انہوں نے مانگی تھی، لیکن وہ خلیل ہیں، میں محبوب ہوں، فرق ہونا چاہیے۔ وَمِثْلِهِ مَعَهُ، اے میرے مولا میں صرف اتنی تو نہیں مانگتا جتنی انہوں نے مکہ کے لیے مانگی تھی، میں اتنی اور مدینے کے لیے مانگتا ہوں، یعنی ڈبل، جتنی انہوں نے مکہ کے لیے مانگی تھی حضرت ابراہیم نے، میں مدینے کے لیے اتنی بھی مانگتا ہوں، وَمِثْلِهِ مَعَهُ، اور ساتھ اتنی اور بھی مانگتا ہوں، یعنی ڈبل، جتنی برکتیں اے اللہ مدینہ شریف میں تو دے گا، مکہ سے ڈبل عطا کرنا، تاکہ پتہ چلے خلیل اور ابراہیم کی دعا میں، خلیل اور محبوب کی دعا کے اندر فرق کیا ہوتا ہے۔ یہ بنیادی محرک تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعاؤں کے اندر مدینہ شریف کی برکتیں مانگی، اور پھر آپ حدیث پاک کے لفظ سنیں گے، تھوڑی دیر کے لیے حیران ہو جائیں گے۔ صرف یہاں تک نہیں، پھر حضور نے صحابہ کے سامنے اعلان کیے، اور اعلانات کے لفظ کیا تھے، لوگوں میں نے جو مدینہ شریف کے لیے دعائیں مانگی ہیں، میری دعائیں رائے گاہ نہیں چلی گئی، رب نے قبولیت کا سیرا عطا فرمایا ہے، اور کن کن لفظوں کے اندر، آئیے میں لفظ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مکہ شریف میں کیا ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے موازنہ کرنا چاہوں گا۔ مکہ شریف میں کیا ہے، حرم، جب حالت احرام میں اس جگہ پر جاتے ہو شکار منع ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں منع ہو جاتی ہیں، درخت نہیں کاٹنے منع ہو جاتا ہے، یعنی بہت ساری چیزوں سے روک دیا جاتا ہے۔ مکہ شریف حرم ہے، ایک عظمت مکہ کی یہ ہے، لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ کے فارغ ہوتے ہیں، ساتھ صحابہ کے سامنے کیا جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں انی حرمت المدینۃ حراما، مکہ بھی حرم ہے، میں نے اپنے مدینے کو بھی حرم بنا دیا ہے۔ اب حدیث پاک کے لفظ ہیں، اور کہاں سے کہاں تک میرے محبوب فرماتے ہیں انی حرمت المدینۃ حراما ما بین لابطی المدینہ، یہ جو لاب سیاہ پہاڑوں والے میدان کو کہا جاتا ہے، ایک ایسا میدان جہاں سیاہ رنگ کے پتھر ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی، اس کے درمیان کی جو جگہ ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اللہ کے دربار میں دعا مانگی ہے، مکہ بھی حرم ہے، اور اس درمیانی میدان کو میرے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کو بھی حرم کا درجہ عطا فرما دیا ہے۔ اب کیا کرنا تم، یعنی حکم آ گیا، کیا کرنا تم، حدیث پاک کے اندر لا تخبط فیہا شجرۃ، میرے مدینے سے درخت نہ کاٹنا، اگرچہ یہاں پر بحث ہے
مکہ شریف سے جو درخت کاٹنے سے منع کیا گیا، شکار کرنے سے منع کیا گیا حالت احرام کے اندر، وہاں حکم کسی اور جہت سے ہے۔ مدینہ شریف سے درخت نہ کاٹنا، یہاں حکم کسی اور جہت کے ساتھ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اس فرق کو سمجھاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو مدینہ شریف کے درخت کاٹنے سے محبوب نے منع فرمایا، وجہ کیا تھی؟ فرمایا اللہ نے میرے مدینے کو درختوں سے حسن عطا فرمایا ہے، سونے لگتے ہیں درخت میرے مدینے کے اندر، لہذا نہ کاٹنا، کلے نہ گرانا۔ جو چیز بھی مدینہ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے فرمایا اسے ختم نہ کرنا، اس لیے کہ میں محمد نے مدینے سے پیار کر لیا ہے۔ اب یہ دیکھیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے لفظ دعا کے، میں نے عرض کیا کہ بنیادی محرک کیا تھا؟ مدینہ شریف کو یوں سے آبا نے دعاؤں کے اندر مانگا کہ اللہ یہاں موت دینا، شہادت کی موت دینا، انہی گلیوں میں دینا۔ پھر جتنے بھی صلحائے امت ہیں انہوں نے مدینہ شریف کو اپنا مسکن بنایا اور اپنے دلوں کو مدینہ شریف سے جوڑنے کی کوشش کی اور لوگوں کو بتایا کہ مدینہ بڑی اعلیٰ جگہ ہے، مدینہ بڑی افضل جگہ ہے۔ اس کی بنیادی محرکات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ دوسری حدیث کے لفظ سنیے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت برکتوں کی دعائیں مانگی، مکہ میں بھی بڑی برکتیں ہیں، مکہ میں بھی بڑی عظمتیں ہیں، تو مدینہ کی برکتوں کے لیے حضور نے جب دعا مانگی تو لفظ کیا استعمال کیے؟ اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکۃ من البرکہ۔ اے اللہ میں مدینہ کے اندر برکت کی دعا مانگنے لگا ہوں۔ ضعفی کے لفظ ہیں، حضور اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں اے اللہ جتنی برکتیں تو نے مکہ میں دی ہیں تو مدینے میں مجھے اس سے ڈبل برکتیں عطا فرما دے، دوہری برکتیں عطا فرما دے۔ اور پھر سرکار علیہ السلام نے ایک ایک چیز کا نام لیا اور پھر دعا کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی کس چیز کا نام لیا؟ اللہم بارک لنا فی مدینتنا۔ اے اللہ جس شہر کا نام میں نے مدینہ رکھا ہے، اسے لوگ یثرب کہتے تھے، اے اللہ میں دعا مانگتا ہوں پورے مدینے میں برکت ہی برکت عطا فرما دے۔ وہاں کی فضاؤں کے اندر اللہ نے برکت رکھی، وہاں کی مٹی کے اندر اللہ نے برکت رکھی، وہاں بندہ سانس لے لے اس سانس کے اندر برکت ہے، وہاں زندگی کی کچھ شامیں بندے کو میسر آ جائیں ان شاموں میں اللہ نے برکت رکھی، کچھ سویرے مل جائیں ان سویروں میں اللہ نے برکت رکھی، وہاں اگر قضا آ جائے یعنی موت آ جائے اس موت میں بھی اللہ نے برکت رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اس شہر پر، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسپیشل دعا کے اندر لفظ بولتے ہیں اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ میرے مدینے میں برکت عطا کر دے۔ لفظ دوسرے کیا ہیں؟ دعا کرتے ہیں وبارک لنا فی ثمارنا، اللہ ابراہیم نے مکہ کے اندر پھلوں میں برکت کی دعا مانگی تھی، میں نے پہلے یہ مانگا ہے اے اللہ مکے میں جتنی برکتیں تو نے دینی ہیں ڈبل یہاں پر عطا کر۔ اب میں نام لینے لگا ہوں اے اللہ ادھر بھی پھلوں میں برکت ہے، تو میرے شہر والوں کو بھی پھلوں میں برکت عطا فرما دے۔ اور پھر اس سے اگلا جو دعا کا حصہ ہے میرے محبوب علیہ السلام اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں وبارک لنا فی سعینا، وہ چیزیں جن کے ساتھ ہم اپنی فصل کو تولتے ہیں، تول، اے اللہ چونکہ یہ شہر میرا ہے تو ان تولوں میں بھی برکت پیدا فرما دے۔ اور دعا کے اگلے لفظ کیا ہیں؟ سرکار اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں وبارک لنا فی مدنا، وہ چیزیں جو ہم ناپ کر دیتے ہیں، اے اللہ چونکہ یہ میرا شہر ہے تو ناپنے والے ان آلوں کے اندر بھی برکت عطا فرما دے۔ مد دینا ان کے اندر بھی جن سے ہم چیزیں ناپتے ہیں تو ان کے اندر بھی برکتیں عطا فرما دے۔ اب یہ وہ ساری بنیادی باتیں تھیں جن کی وجہ سے مدینہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مسکن بنایا اور پھر اس کے ساتھ اپنا دل لگایا، خود پیار کیا، غلاموں کو پیار کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اب بھی قیامت تک جو ایمان والا ہے جس کے پاس ایمان کی شمع روشن ہے وہ جب تک مدینہ حاضری نہیں دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قلبی سکون نہیں عطا کرے گا۔ یعنی وہ مکہ جائے مکے سے واپس آ جائے یہ تو بہت بڑی بے وفائی ہے۔ جس شہر کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مسکن بنایا اور قیامت تک کے لیے اپنا مرکز بنایا، صحابہ کا دل اس شہر کے ساتھ جوڑے، اس شہر کی گلیوں کی برکتوں کی دعائیں مانگی ہیں۔ جب بندہ اس شہر کے چکر کاٹے گا اور وہاں پھرے گا اور پھر تصور جمائے گا یہ وہ گلیاں ہیں جہاں حضور چلے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تصور میں اسے ایمان کا اونچا درجہ عطا فرما دے گا۔ اب ظاہر بات ہے بندے کی جتنی کنڈیشن ہوتی ہے بندے کو ایمان کے اندر اتنی بڑھوتری نصیب ہوتی ہے۔ امام مالک
अलैहि रहमा उनकी मोहब्बत अपनी है। इमाम शाफी अलैहि रहमा जिस वक्त उनके पास हाजिर होते हैं और उन्होंने आके एक जुमला बोला था, उन्होंने कहा था इमाम मालिक आपके पास बहुत सारे यहाँ सवारी के जानवर हैं, अगर आप कुछ मुझे दे दें मैं इन्हें अपने इस्तेमाल के अंदर ले आऊँ। तो हज़रत इमाम मालिक कहने लगे एक नहीं दो नहीं, मेरे पास जितने हैं सारे के सारे आप ले जाओ। इमाम शाफी ने कहा इमाम मालिक 2-3 आप रख लो अपनी सवारी के लिए, आपको बाहर अंदर जाना पड़ता है, किसी गली के अंदर सफर के लिए आपको सवारी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इमाम मालिक का जवाब क्या था, फरमाया नहीं, मदीने की गलियों में मैं सवारी पे नहीं बैठ सकता, कहीं ऐसा ना हो मेरी सवारी का कदम हुजूर के कदमों वाली जगह पे लग जाए। सारी सवारियां ले जा, मैं जब भी जाऊंगा मदीने की गलियों में मुल्सिकन बिल जुदल दीवारों से चिमट चिमट के जाऊंगा और हाफियन नंगे कदम जाऊंगा, ताकि पता चले कयामत तक वो बंदा जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस में ऊंचा मकाम अता किया था उसका नजरिया और अकीदा क्या है। यानी ये कोई रेडी लगाने वाले की बात नहीं, ये कोई कारोबार करने वाले की बात नहीं। इमाम मालिक वो बंदा है जिसके सीने के अंदर 1 लाख हदीसों का खजाना है और लोग अपने मदरसों में पढ़ाते हैं। और इमाम मालिक हजूर के रोजे के सामने बच्चों को हदीस पढ़ाया करते थे और मुहद्दिसीन जब हदीस पढ़ाते हैं तो कहते हैं काला काला रसूलुल्लाह, मैं जो तुम्हें बताने लगा हूं ये फुला सहाबी का कौल है, और फिर उस सहाबी से जो मेरे पास बात पहुंची हजूर की वो मैं तुम्हें बताने लगा हूं। लेकिन इमाम मालिक का तरीका क्या था, हजूर के रोजे के सामने बैठ के कहते थे काला काला साहिब हाजल मजार, मेरे शागिर्दों जो मैं तुम्हें बताने लगा हूं ना ये इस मजार वाले नबी का कौल बताने लगा हूं। यानी उन लोगों ने अपने दिलों को मदीना शरीफ से बांधा हुआ था और चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहाँ की बरकतों की दुआ मांगी थी। अब देखिए खुद सरकार का इस शहर के साथ प्यार कितना था। बंदे का जो अपना शहर होता है, ये जो लोग बाहर के सफ़र करते रहते हैं, दूसरे शहरों में जाते रहते हैं, 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद 10 दिनों के बाद 15 दिनों के बाद जब वो अपने घर की जानिब आते हैं जहां उनका बेसिक घर होता है, जो उनका अपना शहर होता है, उस शहर में दाखिल होना शुरू होते हैं दिल की कैफियत बदल जाती है। कोई भी बंदा हो, ये जो शहर की मोहब्बत होती है, अपने घर की मोहब्बत होती है, अपने गांव की मोहब्बत होती है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हर बंदे के साथ जोड़ी हुई है। उन गलियों के अंदर जब बंदा आता है दिल की कैफियत बदल जाती है। यानी हमारा शहर हो उसमें भी ये चीज है कि वो खींच लेता है दिल को जब बंदा पलट के शहर में आता है। लेकिन हदीस पाक के लफ्ज़ सुनिए, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम सफ़र के लिए कभी मक्का शरीफ, कभी ताइफ, कभी किस जगह तशरीफ़ ले जाते। लेकिन जब सरकार अलैहिस्सलाम सफ़र से वापस मदीना में आते, हदीस के लफ्ज़ क्या हैं, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा कादिमा मिन सफ़रिन फनज़रा इला जुदरातिल मदीना, जब सरकार अलैहिस्सलाम सफ़र से वापस आते और मदीने की दीवारों पर हजूर की नज़र पड़ती, जहां से मदीना हजूर को नजर आता वो दीवारें निगाह के सामने आती, फिर सरकार क्या करते, औदहा राहिलता हो, तो हजूर अपनी ऊंटनी को और तेज कर लेते, जो रफ्तार पहले थी वो रफ्तार सरकार बढ़ा देते। वजह क्या थी, सहाबा कहते हैं वजह ये थी सरकार अलैहिस्सलाम को अपने शहर मदीने से प्यार बढ़ा था। यानी उस सवारी को तेज करके इस अंदाज से भी सरकार बता रहे थे। यही वजह थी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त इर्दा गिर्द के इलाकों के फतह होने की बातें बताई, फरमाया आज तो तुम्हारे पास मदीना है, मक्का है, अल्लाह तबारक व तआला फजल करेगा, यमन फतह हो जाएगा, शाम फतह हो जाएगा, इराक फतह हो जाएगा, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरा मदीना छोड़ के यमन जाना चाहेंगे, जो मदीना छोड़ के इराक जाना चाहेंगे, जो मदीना छोड़ के शाम जाना चाहेंगे। उनके मुतालिक मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जुमला इरशाद फरमाया, अल मदीना तो खैरुल लहुम लौ कानू यअलमून, अगर तुम जान लेते कि अल्लाह ने मदीने में तुम्हारे लिए खैर कितनी रखी है, हर खैर अल्लाह ने तुम्हारे लिए मदीने के अंदर रखी है, मदीने में तुम्हारी शहादत की मौत देना और रसूल के शहर में शहादत की मौत अता फरमा। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने इतने अकवाल के जरिए मदीना शरीफ की अजमतों को बयान किया था। आइए मैं एक और हदीस पाक के लफ्ज़ आपके सामने अर्ज करना चाहूँगा। पूरी कायनात के अंदर एक फितना आएगा, पूरी कायनात के अंदर सिवाय 2 शहरों के, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ, वहां पर नहीं आएगा। बाकी कायनात का चप्पा चप्पा उस फितने से बर्बाद होगा और ये कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और फितना कौन सा है, दज्जाल का फितना, दज्जाल वाला फितना, ये तो कुर्बे क़यामत में है। और एक और फितना है ताउन, ताउन की वबा,
یہ بھی قیامت سے پہلے پہلے کسی شہر میں اور چھوٹے عذاب کی صورت میں یہ اللہ کی طرف سے یہ فتنہ بھی نازل ہوتا رہتا ہے، پیچھے بھی ہوتا رہا ہے، اب بھی ہوتا رہے گا۔ لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 شہروں کے متعلق کہا، اے میرا مدینہ چھوڑ کے نہ جانا، مکہ چھوڑ کے نہ جانا، کائنات کے چپے چپے پہ دجال تباہیاں مچائے گا، وہ اپنا فتنہ برپا کرے گا، لوگوں کے ایمانوں کا امتحان ہو جائے گا، آزمائشوں میں لوگ فیل ہو جائیں گے، لیکن ہوگا کیا؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انقاب المدینۃ ملائکۃ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، اللہ تبارک و تعالی مدینہ کے راستوں کے اندر فرشتوں کو کھڑا کر دے گا، ان کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ ڈیوٹی یہ ہوگی کہ تم نے مدینے میں طاعون اور دجال کو داخل نہیں ہونے دینا، یعنی یہ فتنہ مدینہ کے اندر نہیں آ سکے گا، یہ فتنہ مکہ کے اندر نہیں آ سکے گا، یہ 2 شہر پوری کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں کی وجہ سے دجال سے بھی محفوظ رہیں گے اور طاعون سے بھی محفوظ رہیں گے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود خواہش کا اظہار کیا، اگر کسی بندے سے ہو سکے، چونکہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، دعا مانگی جا سکتی ہے اور دل سے مانگنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ قبولیت کی گھڑی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر میں موت عطا فرما دے۔ یعنی بعض لوگ دیکھے ہیں وہ دعاؤں کے اندر تو مدینہ مانگتے ہیں، لیکن جب مدینے میں موت کا کوئی سبب پیدا ہو جائے ڈرنے لگتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں اور جان چھڑانے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کے اندر خود لفظ ارشاد فرمائے، آئیے حدیث کے لفظ سنیے۔ حضور فرماتے ہیں من استطاع ان يموت بالمدینہ، جو مدینے میں مر سکتا ہے وہ مدینے میں مر کے تو دیکھے، یعنی جو مدینے میں مر سکتا ہے، کوئی سبب ایسا ہو جائے، اگر موت آ رہی ہے فرمایا مدینے میں مر کے تو دیکھو۔ حضور ہوگا کیا؟ چونکہ جس شہر میں بندہ جاتا ہے تو شہر کا جو بڑا ہوتا ہے وہ اس کا مہمان ہوتا ہے کسی نہ کسی جہت کے ساتھ، تو جس وقت لوگ مدینہ شریف میں جاتے ہیں نا تو سارے میرے محبوب کے مہمان ہوتے ہیں، اور مہمانوں کی قدر حضور بہت کرنا جانتے ہیں۔ لفظ سنیے حدیث پاک کے، سرکار فرماتے ہیں جس سے ہو سکے وہ میرے مدینے میں مر کے تو دیکھے۔ حضور مرے تو ہوگا کیا؟ سرکار کہتے ہیں انی اشفع لمن یموت بہا، جو میرے مدینے میں مرے گا میں محمد اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ اگلے معاملات چھوڑو، وہ کیا کرتے ہیں، وہاں کے رہنے والے کیا کرتے ہیں، لاشوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، قبروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان معاملات کو چھوڑو، چونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سند اور گارنٹی عطا فرمائی، فرمایا جس سے ہو سکے میرے مدینے میں آ کے مر کے تو دیکھے میں محمد اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ تو مرنے کی بات ہے، جب بندہ مسافر بنتا ہے نا تو بہت ساری مشکلات اس بندے کے سامنے آ جاتی ہیں، یعنی سفر کے دوران کبھی بھوک کی مشقت اسے کاٹنی پڑتی ہے، کبھی وہاں رہنے والے جو شرطے ہیں ان کے جو شدت والے معاملات ہیں ان کا بندے کو سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کی جو بے وفائیاں ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے ان ساری باتوں کو سامنے رکھا، فرمایا اے مدینے کے مسافر تو چونکہ مہمان میرا ہے، مدینے کے اندر اگر تجھے شدت پہنچ جائے، تجھے بھوک لگے، تجھے پیاس لگے، کسی بھی جگہ سے تجھے تکلیف ہو جائے تو ایسا کرنا یصبرو، صبر کرنا، وویلا نہ کرنا، شکایت نہ کرنا، میں یہاں آیا تھا تو یہاں کے لوگ ایسے ہیں، میں یہاں آیا تو میرے ساتھ یہ ہو گیا، فرمایا نہیں، صبر کرنا، کوئی بھی مشقت آ جائے ہوگا کیا؟ میرے محبوب فرماتے ہیں تو مہمان میرا ہے، کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، میں محمد اس صبر کی وجہ سے قیامت کے دن تمہاری شفاعت فرماؤں گا۔ میں یہاں ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کا عقیدہ صحابہ کے متعلق سلامت نہیں ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 1400 سال بعد آنے والے، اگر تو میرے مدینے میں آ کے مر جائے تو مرنے کی کوشش کرنا، وہاں اگر تجھے موت آ جائے میں تیری شفاعت کروں گا، وہاں تجھے بھوک تڑ پائے میں تیری شفاعت کروں گا، وہاں تجھے کوئی تنگی آ جائے صابر رہنا میں تیری شفاعت کروں گا۔ اگر 1400 سال عام بندوں کا یہ حال ہے تو جنہوں نے حضور کے نام پر زندگیاں لگائی ہیں ان سے آبا کی عظمتوں کا حال کیا ہوگا؟ انہیں حضور کتنی شفاعت دیں گے، انہیں حضور کتنا کرم سے نوازیں گے، ان کے ساتھ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت والے معاملات کیا ہوں گے۔ مدینہ چونکہ خوبصورت ترین عنوان ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے بھی ہم اسی عنوان پر کچھ اور بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جتنا سیکھا ہے اللہ کے دربار میں دعا ہے اللہ مدینے کی محبتوں میں مزید اضافہ فرمائے اور زندگی میں موت سے پہلے اللہ ان مقدس جگہوں پر جانے کے اسباب پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ شام کو مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن ہوگا۔